خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ محمود لاہور میں گارمنٹس کی فیکٹری میں سپروائزر تھا۔ اس کے چھوٹے دونوں بھائی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ وہ آج ہی گاؤں پہنچا تھا۔ پہلے تو وہ ہر ہفتے کی رات کو گھر آ جاتا اور پیر کو جلدی صبح ہی فیکٹری جانے کے لیے نکل پڑتا، لیکن اس مرتبہ وہ معمول سے ہٹ کر آیا تھا۔ ان کی فیکٹری کی پروڈکٹس زیادہ تر ایکسپورٹ کی جاتی تھیں۔ آج کل چونکہ کام مندہ تھا، لہٰذا تمام ورکرز کو 10 دن کی اضافی چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ اس کا باپ فردوس آج صبح سے ہی شہر میں کھاد تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ان دنوں کھاد کی کافی قلت ہو گئی تھی۔ بجلی اور آٹے کی سپلائی ختم ہونے کے بعد اب کھاد غائب ہو چکی تھی۔ جن ڈیلرز نے کھاد کو اسٹاک کیا ہوا تھا وہ اسے بلیک ریٹ پر بیچ رہے تھے۔ اس کے بھائی اسکول پڑھنے کے بعد ادھر ہی ٹیوشن پڑھتے تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچے تھے، جس کی وجہ سے ملازم رحمو بابا کا کھانا بھی آج نہیں پہنچایا گیا تھا۔ محمود نے کھانا اٹھایا اور ڈیرے کی جانب چل پڑا۔ ان کا ڈیرا گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ وہ پیدل جا رہا تھا۔ محمود جب بھی گاؤں آتا تو اپنے کھیتوں میں ضرور جاتا تھا، کیونکہ لاہور کی گرد آلود ہوا کھانے کے بعد اس کا دل کرتا تھا کہ گاؤں کی تازہ ہوا میں دل بھر کر سانس لے۔ اس کی آنکھیں جو لاہور کی روشنیوں سے چندیا گئی ہوتیں، وہ سبزے سے محظوظ ہو جاتیں۔ برسات کے دن تھے۔ آج صبح ہی تیز بارش ہوئی تھی۔ سرسبز و شاداب فصلوں میں پانی کافی زیادہ مقدار میں جمع تھا۔ بل کھاتے ہوئی پگڈنڈی کے دونوں طرف نوکیلی گھاس سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جگہ جگہ جوہڑ بن گئے تھے۔ مینڈکوں کے ٹرٹرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محمود ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جانوروں کے آگے چارہ ڈالا ہوا ہے اور رحمو بابا ادھر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ پاس والے ڈیرے پر گیا ہوا تھا، جہاں وہ اکثر چلا جایا کرتا تھا۔ محمود نے گائے کے بچڑوں کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ان کے آگے چارہ ڈالنے کے بعد نہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نہر ڈیرے سے چند گز کے ہی فاصلے پر تھی۔ دوپہر تو کب کی ڈھل چکی تھی۔ اسے آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے نہر پر ہر حال میں پہنچنا تھا۔ محمود جب نہر کے بند کے اوپر چڑھا تو وہاں پر اسے ایک آدمی ملگجے کپڑوں میں ملبوس پیڑوں کے جھنڈ میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اسے یاد آیا یہ تو وہی فقیر تھا جسے محمود پچھلے 2 مہینوں سے نہر کے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اسے آج تک کسی نے بات کرتے نہ سنا تھا۔ نہ جانے اسے کیا روگ تھا جو اس نے چپ سادھ لی تھی۔ اس کے وہی ٹھکانے تھے۔ صبح سویرے وہ نہر کے کنارے بیٹھا رہتا اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ بانسوں کے باغ کی طرف نکل جاتا، جو نہر کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ محمود نے اسے سلام کرنا یا اسے اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے گزر گیا۔ نہر کے کنارے پہنچ کر محمود نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا، پھر اس کے اوپر قلم سے کچھ لکھ کر پانی میں بہا دیا۔ نہر اپنے پورے جوبن کے ساتھ رواں تھی۔ پانی کناروں کو چھو رہا تھا۔ کاغذ پر آہستہ آہستہ نمی پھیلتی گئی اور کالی سیاہی کا رنگ نمایاں نظر آنے لگا۔ پھر سیاہی پانی کے ساتھ گھلتی چلی گئی۔ محمود کچھ دیر تک پانی میں ہچکولے کھاتے ہوئے کاغذ کے اس بے جان ٹکڑے کو دیکھتا رہا، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب محمود واپس جانے کے لیے اس آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے غیر متوقع طور پر رکو کی آواز سنائی دی۔ محمود کے چلتے قدم رک گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آواز نہیں بلکہ کوئی حکم ہے۔ وہ فقیر کے منہ سے یہ سن کر آج بہت حیران تھا۔ یہ تعویذ تم کس لیے لائے تھے؟ کس لڑکی کو موم کرنا چاہتے ہو؟ فقیر نے یہ بات بول کر گویا محمود کو پتھر کا کر دیا تھا۔ اس سے تو جواب نہیں بن پا رہا تھا اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ زمین پر۔ اس فقیر کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ محمود فوراً ہی اس کے سامنے گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب صاف صاف بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ سچ بولنا تو محمود کی طبیعت میں شامل تھا۔ اس نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں وہ ہمارے گاؤں کی ہی لڑکی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں سے میں مسلسل اس سے اظہار محبت کر رہا ہوں۔ جتنا میں اس لڑکی کو چاہتا ہوں اس سے دگنا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں اس سے اس توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
اسی لیے میں کل شہر کے مشہور ماہر عملیات ایک عیسائی عامل کے پاس گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نقش محبت بنا کر دیا جسے میں نے اپنی جیب میں رکھنا ہے، اور 7 اضافی تعویذ بھی دیے ہیں۔ ان پر طالب اور مطلوب کا نام لکھ کر ہر روز ایک ایک کر کے پانی میں بہانے ہیں۔ یہ عمل آج نوچندی جمعرات سے شروع کرنا تھا۔ یہ اس کالے علم والے کا کھلا چیلنج ہے کہ جو بھی نامراد اس کے آستانے پر آئے گا اس کی مراد بر آئے گی اور وہ سنگ دل محبوب عاشق کے قدموں میں گر جائے گا۔ فقیر نے محمود کی بات سنی، خلاؤں میں دیکھنے لگا۔ محمود سے برداشت نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اب تو میں نے پوری بات بتا دی ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں غلط ہوں؟ میں تمہیں کچھ کہنے والا کون ہوتا ہوں بھلا؟ کچھ بھی کرو، اپنے بھلے برے کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی بات سے پہلے میں تمہیں ایک نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بالکل تمہاری ہی طرح تھا، محبت کا دیوانہ تھا۔ کیا تم سنو گے؟ فقیر نے آس سے کہا اور اپنی گہری آنکھیں محمود پر گاڑ دیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ محمود کو اپنے ہی جیسے عاشق کا ذکر سن کر فقیر کی محبت میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ راجہ بھی بالکل تمہاری ہی طرح کافی خوبصورت لڑکا تھا۔ گھر میں چھوٹا ہونے کے ناطے سبھی گھر والے اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لی جاتی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومنا پھرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کے بڑے بھائیوں کو معلوم تھا کہ راجہ دوستوں کے ساتھ بے مقصد پھرنے کے علاوہ ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا، مگر پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسے دیسی گھی کی روٹیوں کے ساتھ ساتھ دودھ مکھن بھی مل جاتا تھا۔ وہ کبڈی کا ایک بہترین کھلاڑی تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں وہ اپنے گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی مقبول ہو چکا تھا۔ پھر راجہ کو بھی تمہاری ہی طرح ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ لڑکی راجہ کے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ ایک بڑئی کی بیٹی تھی، بہت شریف، حیا دار اور انتہائی غریب۔ اس وقت گاؤں میں صرف مڈل اسکول تھا اور ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے لڑکیوں کو ساتھ والے بڑے گاؤں میں جانا پڑتا تھا۔ اس لڑکی کو صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر سے اسکول اور اسکول سے سیدھا گھر لوٹنا ہے۔ وہ صرف اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے پیار کو ہی محبت سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ محبت کا لفظ اس کے آگے فضول تھا، مگر اسے لفظ محبت کا مفہوم نہیں معلوم تھا۔ محبت کے اس کھیل میں راجہ نے پہل کی۔ جب بھی وہ اسکول جاتی تو راجہ کو اپنا منتظر پاتی۔ راجہ نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس پر جملے کسنے شروع کر دیے اور اس لڑکی کو اپنی طرف راغب کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگا۔ اپنی عزت کے خوف سے اس لڑکی نے اکیلے اسکول جانا بھی بند کر دیا، اپنے چہرے پر نقاب اوڑھنا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ راجہ کو اپنے سامنے دیکھتی تو خود سہیلیوں کی اوٹ میں چھپ جاتی اور نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتی۔ وہ ایک سہمی ہوئی بلی کے جیسی لڑکی آہستہ آہستہ راجہ کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ جتنی راجہ کی محبت اس لڑکی کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اتنی ہی اس لڑکی کی نفرت راجہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ راجہ یک طرفہ محبت کی آگ میں تنہا جل رہا تھا۔ کبڈی کھیلتے ہوئے اس کا خیال آتے ہی وہ غصے سے کانپ اٹھتا۔ جب وہ اسکول جاتی تو راجہ اس کے واپس آنے تک انتظار میں رہتا۔ اسے یہ درمیان کا وقت صدیوں پر محیط لگتا۔ راجہ کی نظریں اس لڑکی کے چہرے کا طواف کرنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، مگر اس حسینہ کے رویے میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا دل راجہ اب تک نہ پگھلا سکا۔ اسے پانا راجہ کی ضد بن گئی تھی۔ راجہ نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی، مگر وہ لڑکی اسے ہار سے دوچار کر رہی تھی۔ راجہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے برعکس وہ لڑکی نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دولت کی کشش بھی اسے راجہ کی طرف مائل نہیں کر سکی۔ راجہ یہی سوچتے ہوئے غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر راجہ نے ایک کالے علم والے عیسائی عامل کا سہارا لیا۔ پہلے تو اس عامل نے ٹال مٹول کی، مگر جب راجہ نے اسے منہ مانگی قیمت سے بھی زیادہ رقم دی تو وہ راضی ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں عامل نے راجہ کو ایک نقش محبت بنا کر دیا جو اس نے ہر وقت سامنے والی جیب میں رکھنا تھا۔ اسے 7 تعویذ بھی لکھ کر دیے جو اسے 7 دن تک بلا ناغہ چلتے پانی میں بہانا تھے۔ دوسرے مرحلے میں عامل نے راجہ کو اس لڑکی کے پیر کی مٹی لانے کا کہا۔ اس لڑکی نے گھر سے نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ راجہ 3 دن تک جھلساتی دھوپ میں کھڑا رہا۔ پھر وہ تیسرے دن پڑوسیوں کے گھر جانے کے لیے باہر نکلی
تو اسے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کے جانے کے بعد راجہ اس کے پاؤں کی مٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیدھا عامل کے آستانے پر پہنچا۔ عامل اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے کمرے سے عجیب قسم کی بو پھوٹ رہی تھی۔ دیواروں پر پراسرار تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے کے کونے میں چبوترے پر چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ آستانے کو ایک عجیب پراسرار خوف نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ عامل نے راجہ کو بتایا کہ وہ رات کے پچھلے پہر پڑھائی کے ساتھ اس مٹی کو چبوترے پر بنائے چولہے کی آگ میں ڈالے گا۔ تیسرے مرحلے میں عیسائی عامل نے راجہ کو مرغی کے انڈے پر نقش بنا کر دیا اور انڈے کو کسی چولہے میں دبانے کا کہا۔ عامل نے کہا جیسے جیسے چولہے کی آگ کی آنچ انڈے کو گرم کرے گی ویسے ہی وہ لڑکی راجہ کے لیے مچلے گی اور ملنے کے لیے بے قرار ہوتی جائے گی۔ انڈا دبانے کے کچھ ہی دن بعد راجہ نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب دن میں چند مرتبہ دروازے تک آتی ہے اور ماتھے پر بل ڈال کر جھانک کر پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اس لڑکی کے غسیلے چہرے کو دیکھ کر راجہ کے چہرے پر شگفتگی آ جاتی، اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ راجہ اس لڑکی کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ راجہ چاہتا تھا لڑکی کلام کے اثر سے خود چل کر اس کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹیک دے، جیسا کہ اس عامل نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی ساری دیواریں عبور کر کے اسے اپنا آپ سونپ دے گی۔ راجہ کا اس عامل پر اعتماد اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ اب عامل نے راجہ کو بتایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے، انتہائی نازک اور خطرناک مرحلہ۔ اس مرحلے میں جنات کی خوراک زیادہ استعمال ہوگی، لہٰذا اب زیادہ پیسے دینا ہوں گے۔ راجہ نے اس بار بھی منہ مانگے روپے نکال کر عامل کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس عیسائی عامل نے ایک بڑے کورے سفید کاغذ پر لکڑی کا بت بنایا۔ اس خاکے کے دائیں طرف راجہ اور اس کی ماں کا نام اور کاغذ کے بائیں طرف مطلوبہ لڑکی اور اس کی ماں کا نام اور خاکے کے سر کے اوپر ایک نقش لکھ کر دیا۔ اس کاغذ کو تازہ ذبح شدہ بکری کے دل میں چھپا کر اس گوشت کے لوتھڑے کو مٹی کی ایک کوری ہانڈی میں رکھا، پھر اس ہانڈی کو ڈھکن سے ڈھانپ کر قبرستان میں تازہ قبر کے پاؤں میں دفنانے کا کہا۔ یہ عمل رات کے عین 12 بجے کرنا تھا۔ عامل نے راجہ کو تاکید کی کہ ہانڈی کو دفنانے کے فوراً بعد ہی واپس لوٹ آنا ہے، پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا۔ اسی روز گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کی موت واقع ہوئی۔ راجہ عین وقت پر اس لڑکے کی قبر کے پیروں میں کھڑا تھا۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا بول رہا تھا۔ راجہ جب قبر کے پاؤں کی طرف گڑھا کھود رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ یہ کام بہت غلط کر رہا ہے، کل کو اسے بھی مر کر یہیں آنا ہے۔ مگر اس لڑکی کو نیچا دکھانے کی خاطر راجہ نے اس خطرناک مرحلے کو بھی طے کرنے کی ٹھان لی۔ راجہ نے جلدی جلدی مٹی کی ہانڈی کو قبر کے پاؤں کی طرف دفنایا اور پھر گھر واپس جانے لگا تو اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اسے یہ آواز جانی پہچانی سی معلوم ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کھڑی تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ سمجھا شاید عامل نے اس کا کام مکمل کر دیا ہے۔ راجہ دوڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا، اپنے بازو اس لڑکی کی کمر کے گرد حمائل کر دیے۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ اچانک وہ لڑکی ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں ڈھل گئی جس نے راجہ کو دبوچ لیا۔ راجہ اس خوفناک صورتحال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ دماغی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے سوچنے اور بولنے کی صلاحیت بھی سلب ہو چکی تھی۔ راجہ کو اس کے بھائی بہت سے سنیاسی، سکھ سادھو اور روحانیت کا علم رکھنے والے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ جس دن راجہ نے ہانڈی کو قبر کے پاؤں میں دفنا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا، بالکل اسی دن اس عیسائی عامل کی طبعی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس عامل کے قبضے میں ایک کالی شکتی تھی۔ وہ کالی شکتی چڑیل کے روپ میں تھی۔ وہ عیسائی عامل اسی چڑیل سے اپنا سارا کام کروا رہا تھا۔ عامل کی موت کے فوراً بعد ہی وہ چڑیل آزاد ہو گئی۔ اس چڑیل نے لڑکی کی صورت میں ڈھل کر راجہ کے دماغ اور اعصاب پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس چڑیل کو پہلے ہی نظر میں راجہ سے عشق ہو گیا۔ اس نے راجہ سے شادی کر لی، جس کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے پھر اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتی۔ جہاں وہ رہتی ہے وہاں اپنے عاشق کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔
وہ فقیر خاموش ہو گیا۔ پھر اس لڑکی کا کیا بنا؟ محمود جو بے جان سا فقیر کی باتیں سن رہا تھا آخرکار بول اٹھا۔ اس چڑیل نے اس لڑکی کو کنویں پر لے جا کر اس کی گردن مروڑ کر اسے دھکا دے دیا، کیونکہ وہ اپنے عاشق شوہر کے ساتھ کسی اور کا تعلق برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر راجہ کہاں ہے؟ بدنصیب راجہ تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ محمود کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر غور سے فقیر کو دیکھنے لگا۔ راجہ کی زندگی کے تلخ تجربے نے محمود کی آنکھیں کھول دیں۔ محمود کو آگے ہی مل گئی، اب وہ راجہ نہیں بننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کالی شکتی کی بھینٹ چڑھنا چاہتا تھا۔ سورج کب کا اپنی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ بانسوں کے باغوں سے کووں کی کائیں کائیں کی پراسرار آوازیں آ رہی تھیں۔ شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ پھر اچانک باغ میں سے بانسوں کے پودوں کی ٹہنیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاید وہ چڑیل آ چکی تھی۔ راجہ وہاں سے اٹھ کر بانسوں کے باغ کی طرف جانے والے اندھیرے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ پھر محمود نے اپنی جیب سے نقشِ محبت اور بقیہ تعویذ نکالے اور اپنے سامنے ڈھیر کی صورت میں رکھ دیا۔ پھر اپنی جیب سے ماچس کی ڈبیاں نکال کر انہیں آگ لگا دی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔